السلام علیکم. آپ سب کو سال نو مبارک ہو اور اللہ کرے سب کے لیے بہتری لے کر آئے. میں نے پاکستان اور ہندوستان کے چینلز پہ دیکھا کہ کچھ پولیٹیکل پنڈتس اور کچھ پولیٹیکل کومنٹیٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ بیٹھے ذائچے سے حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا بھارت کا اور پاکستان کا. تو یہ ستاروں کی چال سے تو سر آپ محبوبہ کی چال اور اس کی چھلانگ کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس ڈائریکشن میں ہوگی. تو یہ ملکوں کی تقدیر ستاروں کی چال اور طوطے کی فال سے نہیں نکالنا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو ممکن ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں جھانک کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے. ایسی قوموں کا ہے کہ قومیں بھی دیکھنا چاہتی ہیں کہ بھئی وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ ستاروں کی چال سے نہیں کرنی چاہیے. اس کا باقاعدہ ایک پولیٹیکل سائنس میں پورا ایک اسٹرکچر موجود ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک کس ڈائریکشن میں جائے گا، کوئی بھی معاشرہ، تو آپ اس کی پولیٹیکل فلسفی، اس کی پولیٹیکل اکانومی، اس کی ہسٹری، انٹرنیشنل ارینا میں مختلف قوتوں سے اس کے تعلقات، اس کی فرٹیلیٹی ریٹ اس کے ملک میں کتنی ہے اور اس کے ریسورسز کتنے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں، اس کے تعلقات نیبر سے کیسے، ساری چیزوں کو جمع کر کے اگر آپ کے پاس ایک اچھا ڈیٹا ہو تو آپ ایک اچھا ڈیٹا اور ایک اچھا ماڈل ہو تو پھر آپ کافی اچھا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. لیکن صرف ایسے ستاروں کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. مثلا قائد اعظم نے ایک بات کہی، وہ بڑی سائنٹیفک بات کہی وہ بڑی سائنٹیفک دماغ کے آدمی تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے وہ مسلمان جو اس وقت مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کے بننے کی اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، نہیں جاننا چاہتے، یہ ان کی نسلیں گزر جائیں گی لیکن یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ یہ اس مٹی کے وفادار ہیں. اور ابھی دیکھ لیجئے آپ، انہوں نے مسجد جب توڑی شہید کی تو 500 برس کے ثبوت مسلمانوں نے پیش کر دیے لیکن وہ قبول نہیں کیے گئے. اب 70 سال کے جو ثبوت مانگے جا رہے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں سے، یہ بھی ان کو سیٹسفائی نہیں کریں گے. یہ سب بہانے ہیں آپ کو کیمپوں میں لے جا کے ٹارچر کرنے کے لیے. اب ایک بات دیکھی جا سکتی ہے، پریڈکٹ کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو وقت ہے وہ ہندوستان میں بدل گیا. بہت خراب وقت آپ کے آگے کھڑا ہے. I'm sorry to say، مجھے دکھ ہے، لیکن فیکٹ یہی ہے. آپ اس کی تیاری کر لیجئے. آپ کے نیچوں سے وہ کمفرٹ زون کا کارپٹ کھینچ لیا گیا ہے اور اب آپ ایک ایسی ٹائم زون میں، ایک ایسے ٹائم لائن میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ کچھ پریڈکشن میں مذہبی پریڈکشن پڑھتا ہوں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیتا ہوں، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کافی درست ثابت ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے غزوہ ہند کا بالکل انیشل اسٹیج ہو، کیونکہ آنے والے 10 سال تک آپ پٹائی سے 20 سال تک نہیں بچ سکتے. وہ ساری وجوہات اس 6 منٹ میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن آپ کو سب پتا ہے. اور اس کے لیے تیاری یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے تیار کیجئے. اگر آپ ایسے ڈھیلے صرف سفید ٹوپی پہن کے ادھر آتے جاتے گھومتے رہے اور آپ میں طاقت نہیں ہوئی تو آپ کی پٹائی بہت زیادہ ہوگی. اور اگر آپ نے ایک شیر کی 1 سالہ زندگی والا سبق سیکھ لیا تو پھر آپ کی تقریباً کوئی 40-50% لوگوں کی بچت ہو جائے گی. اور موت تو آپ کے سامنے کھڑی ہے. نہ پاکستان ہیلپ کا آئے گا، نہ ایران، نہ سعودی عربیہ. ان میں کسی پہ بھروسہ مت کیجیے گا، یہ کوئی نہیں آئے گا. اور آپ بھی نہیں گئے تھے جب کشمیریوں کی پٹائی ہوتی تھی، تو آپ ان کے خوف کی وجہ سے کیوں؟ دیکھیے، ایک معاشرے میں رہتے رہتے آپ بزدل ہو گئے ہیں. اور جب سے مسلمان کو موت کا خوف آیا ہے نا، یہ احادیث ہیں بہت ساری، موت کا خوف پھر کسی کام کا نہیں رکھتا. تو اس سے نکلیے. اسٹاپ ایکٹنگ لائک اے فاکس، ایکٹ لائک اے لائن. اگر دیکھیے، زندگی تو اب 2 دن کی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ کیا ہے کہ ہنس کر گزار یا ایسے رو کر گزار دے، یہ دیٹس اپ ٹو یو. اچھا، دوسری ایک چیز ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آنے والے 10 سے 15 سال میں ہندوستان ڈس انٹیگریٹ ہوگا. کیوں؟ کیا نعرہ لگانے سے، مسلمانوں کو مارنے کی وجہ سے؟ نہیں. دیکھیے، کچھ سائنٹیفک ریزن ہے. آج کی جو دور ہے وہ ایک گلوبل ولیج میں گلوبل اکانومی کا دور ہے. آج جو ہے ڈی سینٹرلائزیشن کا دور ہے اس دنیا میں. دیکھیے، تائیوان چھوٹا سا ملک ہے، ٹھیک ہے نا، چائنا کا حصہ نہیں ہے، تو اس کی ایکسپورٹ ہندوستان کے برابر ہے.
جاپان چھوٹا سا ملک ہے, اس کی ایکسپورٹ ڈبل ہے ہندوستان سے. آج چونکہ گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں اور یہ نالج بیسڈ اکانومی کا دور ہے, تو ہر چھوٹا ملک سروائیو کر سکتا ہے. وہ 9 جو آپ کی اسٹیٹس ہیں, جو آسام, بنگال, کشمیر اور ساؤتھ, یہ سب الگ ہو کے آپ سے بہت زیادہ مزے میں زندگی گزار سکتی ہیں. ناٹ اونلی سروائیو, دے ول فلرش. اور وہ 10 سال میں اتنی انکم اپنی بڑھا لیں گے جو وہ 100 سال آپ کے ہندوستان کے ساتھ رہ کے نہیں بڑھا سکیں گے. تو یہ وقت آ گیا ہے, مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سیکھ جائیں. اب اس نئے موڑ پہ آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں. پٹائی ہونی ہے, آپ جو ڈنڈا آپ کو مارے اس سے وہی ڈنڈا چھین کے ماریے. اگر یہ ایبلٹی نہیں پیدا ہوئی تو بہت مزریبل لائف ہوگی. اور یہ ڈنڈا مارنے والے ہیں, ان کا حوصلہ ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, کوئی حوصلہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ ڈنڈا چھین کے دوبارہ سیلف ڈیفenس میں اس کا استعمال کرنا سیکھیے. اور اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے, میری رائے آپ کی رائے ہے, تو پلیز یوٹیوب پہ جا کے ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ دوستوں کو ریفر بھی کر دیجئے. بہت شکریہ.